ایران کا اسرائیل کو جوابی وار آپریشن وعدہ صادق سوئم جاری، اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش، 200 سے زائد میزائل داغے، تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی گونج، سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر، دفاعی تنصیبات، جوہری تحقیقاتی مرکز اور اہم فوجی اڈے نشانہ بنائے گئے، کئی اہم حکومتی مراکز ملیامیٹ تل ابیب میں 7 مقامات پر حملے کیے گئے، اسرائیلی وزیر دفاع کے ہیڈ کوارٹر کے قریب آگ بھڑک اٹھی، حملوں میں 5 اسرائیلی ہلاک، 7 فوجیوں سمیت 200 زخمی، ہر طرف سائرن کی گونج، اسرائیل میں خوف کا سما، اسرائیلی بنکرز میں گھس گئے، ایران کا اسرائیل کے 3 ایئر بیسز اور فوجی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، 3 اسرائیلی طیارے مار گرائے، ایرانی میزائلوں کو روکنے کی کوشش پر امریکہ، برطانیہ، فرانس کو بھی ہدف بنایا جا سکتا ہے، ایران نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل پر کہاں کہاں حملے ہوئے، میزائل حملوں میں اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا، پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف کے مشیر اعلیٰ جنرل احمد وحیدی نے حملوں کی تفصیلات بتا دیں، کہا اسرائیل کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایران نہ صرف پوری قوت کے ساتھ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ آئندہ بھی ایسے جوابی اقدامات دہرائے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل باز نہ آیا، صہیونی فوج کا پھر ایران پر حملہ، تہران میں 14 منزلہ عمارت کو نشانہ بنایا، تبریز ریفائنری کے قریب حملہ، مغربی علاقوں میں بھی 3 مقامات پر دھماکوں کی گونج، حملوں میں 20 بچوں سمیت 60 ایرانی شہید، شہداء کی تعداد 78 ہو گئی، 2 اعلیٰ فوجی افسران جنرل مہدی ربانی اور جنرل غلام رضا مہرابی کی شہادت کی تصدیق، شہداء میں 3 جوہری سائنسدان بھی شامل، اسرائیل نے مہرآباد ایئرپورٹ پر فضائی حملہ، رنجان ملٹری بیس کو بھی نشانہ بنایا، ایران کے کئی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ جنگ جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایرانی عوام سے حکومت کے خلاف بغاوت کی ترغیب دینے لگے، نیتن یاہو نے کہا ایرانی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا یہ بہترین موقع ہے، اسرائیلی آرمی چیف کا حملے میں ایران کا دفاعی سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ، اسرائیلی وزیر دفاع کی بھی ایران کو دھمکی، بولے اگر ایران نے ہمارے شہروں پر فضائی حملے نہ روکے تو ہم تہران کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔ اسرائیل کی بلا اشتعال بلا جواز جارحیت پر پاکستان ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی میں کھڑا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ، اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، شہباز شریف نے کہا اسرائیلی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ کافی کشیدگی ہو گئی ہے، اب اسے روکنے کا وقت ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا ایکس پر پیغام لکھا، امن اور سفارتکاری کو غالب ہونا چاہیے، امریکی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، مشرق وسطی میں استحکام، ایران پر اسرائیلی حملوں اور سفارتی حل کی ضرورت پر گفتگو، قطری امیر کا ٹرمپ سے رابطہ، ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی اور سفارتی حل پر تبادلہ خیال، ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم سے بھی بات چیت ہوئی، کیئر سٹارمر کا ایرانی ایٹمی پروگرام پر تشویش کا اظہار۔ اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ایران پر حملہ کھلی جارحیت اور سلامتی کونسل کی خاموشی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی سخت وارننگ، کہا صہیونی جارحیت نے مشرق وسطی کو آگ میں جھونک دیا، روس نے اسرائیلی حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا، چین کا بھی اسرائیلی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار، اقوام متحدہ میں سفیر فوکانگ کہتے ہیں بیجنگ مشرق وسطی میں تنازعات کی توسیع کی مخالفت کرتا ہے، اقوام متحدہ میں امریکی مندوب کی تہران کو ایک اور دھمکی، کہا کہ اگر امریکی شہریوں یا اڈوں کو نشانہ بنایا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کا تاریخی وار، حماس کا خراج تحسین، صہیونی غرور راکھ ہوا، مظلوموں کی للکار گونج اٹھی، فلسطینی تنظیم کے سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اندر اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگز جیسے دفاعی نظام بری طرح ناکام ہو گئے، اسرائیل جس آگ کو برسوں سے مشرق وسطی میں بھڑکا رہا ہے اب اسی میں جلنے کا وقت ہے، ایران کا جواب ثابت کرتا ہے کہ ہر جارحیت کی سزا ملے گی۔ اسرائیل میں دھماکوں اور تہران میں اللہ اکبر کے نعروں کی گونج، ایران کی جوابی کارروائی پر یمن اور لبنان میں جشن کا سما، تہران کی آزادی اسکوائر پر اللہ اکبر کی صدائیں، نوجوانوں کے جوش و جذبے نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ پاکستان امت مسلمہ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے، غزہ کے مظلوموں کے لیے امدادی کوششیں تیز کرنے کا اعلان،
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। गज़ा में इसराइली मज़ालिम पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर गैर मुतज़ल्ज़ल मौक़िफ़ बरकरार है। मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने का अज़्म बरकरार रहेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इज़राइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ और इस आज़माइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। मुस्लिम दुनिया इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करे। नाजायज़ रियासत ने पूरे खित्ते की जंग को लपेट में डाल दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा, ईरान पर हमला करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारा बोले, ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का फ़रोग़ चाहता है। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान ने वहां पे ईरान का दिफा किया अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में और ये कहा कि हम सिर्फ मजम्मत करते हैं जो अनजस्टिफाइड, इलेजिटिमेट और अनप्रोवोक्ड अटैक है इजराइल का ईरान के ऊपर, बल्कि हम अपने ईरान के बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती भी करते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक भी हैं। Is the only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. There's no military solution to the issue of terrorism. There's no military solution to any of the problems that India and Pakistan have faced historically. Preceding this conflict, the Indian government announced ईरान इसराइल कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरा। इसराइल मशरिक़ वस्ता में जंगी जुनून फैलाने में मसरूफ है। पाकिस्तान अमन चाहता है। जंग के किसी भी मसले का हल नहीं। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी जैसे तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि भारत का जंगी जुनून और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात कराने की पेशकश की जो अब भी कायम है। 2 एटमी ममालिक का तसादुम 2 ममालिक की हुदूद तक महदूद नहीं रहेगा। दहशतगर्द इसराइल के गजा में हमले, मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद। सयूनी फोर्सेस ने ग़िज़ाई अजनास के लिए इमदादी मराकिज़ पर जमा मासूम फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। JUI के बगैर हुकूमतें बनती नहीं या फिर चलती नहीं। अच्छी बात है कि सियासत में एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। सरबराह JUI पे मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। सेनेटर फैसल बावजा बोले, सियासी तौर पर पाकिस्तान को मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत है। आगे कैसे चलना है मौलाना साहब से रहनुमाई लेंगे। चैंपियन बन गया। फाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। एडन मार्करम का टीम की जीत में अहम किरदार। कप्तान टिम्बा बावा ने भी टीम को फतह के लिए करीब पहुंचाया। फाइनल में दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 282 रन का हदफ दिया था। प्रोटीज ने हदफ 5 विकेटों पर पूरा किया। एडन मार्करम के 136 रन, टिम्बा बावा ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। 66 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जनूबी अफ्रीकी टीम ने 27 साल तारीख में पहली बार कोई ICC इवेंट अपने नाम किया। भारत को सफारती महाज पर एक और शर्मनाक नाकामी का सामना। भारत फैटिफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करवाने में नाकाम। पाकिस्तान आलमी एतमाद हासिल करने में कामयाब। चीन, तुर्की, जापान ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। फैटिफ ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। वफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए तो पीपल्स पार्टी वफाकी बजट की मंजूरी के लिए वोट नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साफ साफ कह दिया। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट के मौके पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए था। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। वफाक से मुंतकली पूरी नहीं आई। वफाकी हुकूमत से राब्ता किया लेकिन वो कहते रहे हम ठीक जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तरक्याती फंड्स में कटौती, कबायली अज़ला पर भारी अखराजात, 93 अरब की आमदन का हदफ और रोज़ाना 6 करोड़ का मुनाफा। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वफाक बेहतर काम करे तो सूबे भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। वफाक की जानिब से टैक्स कम जमा करने की वजह से हमें 90 अरब रुपए कम मिले।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا انٹرنیشنل بلڈ ڈونر ڈے پر پیغام. مریم نواز کہتی ہیں کہ خون کا عطیہ زندگی کا تحفہ ہے. نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر بلڈ ڈونیشن میں حصہ لیں. کراچی کے علاقے قائد آباد، ملیر اور لانڈھی میں پھر زلزلے کے جھٹکے. شدت 3.2 ریکارڈ کی گئی. مرکز ملیر کے شمال میں 12 کلومیٹر دور تھا. کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی. زلزلے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. کراچی کے ملیر جیل سے فرار قیدیوں کے تہلکہ خیز انکشافات. کہا جیل میں 6024 قیدیوں کی سیکیورٹی پر صرف 28 اہلکار تعینات تھے. ملیر جیل بریک میں 6024 قیدی بھاگے. قیدی 7 سرکل سے فرار ہوئے. پہلا سرکل توڑنے کے لیے باقی سرکل توڑے. کراچی میں شاہراہ بھٹو کے دوسرے فیز کا افتتاح. شاہراہ قیوم آباد سے قائد آباد تک آپریشنل کر دی گئی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے ترقیاتی منصوبے دیے. منصوبوں کی تکمیل میں رعایت نہیں دی جائے گی. کراچی کے شہری ہو جائیں تیار، بارش ہوگی موسلا دھار. ملک بھر میں مغربی ہواؤں کا سسٹم داخل ہونے کو تیار. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بھی بادل برسیں گے. 16 جون سے شہر قائد کے مضافات میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. بارش برسانے والا سسٹم کراچی کے مضافاتی علاقوں میں 1 سے 2 روز تک اثر انداز رہے گا. اور لاورا اکرم کا تاریخی کارنامہ، ورلڈ باکسنگ چیلنج میں برونز میڈل جیت کر پاکستان کی پہلی خاتون باکسر بن گئی. فلسطین کے حریف کو شکست. منگولیا سے سخت مقابلہ. جمہوریہ چیک میں قومی پرچم بلند. خواتین کے لیے نئی راہیں ہموار.